وشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن۔ ماہ مبارک رمضان کے 24ویں دن کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين۔ پروردگارا، اس مہینے میں تیرے در پر اس چیز کا سوالی ہوں جو تجھ کو پسند ہو، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے جو تجھ کو اذیت دے، اور تجھ سے توفیق کا طلبگار ہوں کہ میں تیری اطاعت کرتا رہوں اور تیری نافرمانی نہ کروں، اے سوالیوں کو بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ آج کے دن کی دعا کے سب سے پہلے فراز میں ہم پھر سے پروردگار عالم کی رضایت اور اس کی خوشنودی کو طلب کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اس سے قبل بھی ہم کئی ساری دعاؤں میں پروردگار عالم کی رضایت کے طلبگار رہے ہیں کہ پروردگارہ اپنی رضایت کو ہماری شامل حال فرما، یا پروردگارہ ہمیں ہر اس کام کی طرف رہنمائی فرما کہ جس میں تیری رضایت ہو۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، پروردگار عالم کی رضایت بہت اہم ترین شے ہے۔ ہر کام میں ہمیں پروردگار عالم کی رضایت کو طلب کرنا ہے، ہر کام میں غرض ہمارا پروردگار عالم کی رضایت ہونا چاہیے، ملاک ہمارا پروردگار عالم کی رضایت ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی کے ہر کام میں ملاک پروردگار عالم کی رضایت ہے تو پروردگار عالم ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں سعادت مندی نصیب فرمائے گا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا ناظرین گرامی قدر کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس چیز کو درک کرے کہ پروردگار اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنی قضاء و قدر سے کتنا راضی ہے، وہ اپنی زندگی سے کتنا راضی ہے، وہ اپنی قسمت پر کتنا قانع ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے انتم کالمرضی واللہ رب العالمین کالطبیب، تم بیماروں کی طرح ہو اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ وہ طبیب کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ایک بیمار اپنے مرض کی تشخیص نہیں دے سکتا اور پھر اس کے بعد میں وہ بیمار اس چیز کو تشخیص نہیں دے سکتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، وہ مجبور و محتاج ہے ایک طبیب کا۔ ایک باصلاحیت طبیب جانتا ہے کہ اس کا مرض کیا ہے اور اس مرض کی شفا کس چیز میں ہے، کس چیز سے اسے پرہیز کرنا ہے اور کس چیز کا اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ انسان جس طریقے سے ایک طبیب کا تابع ہوتا ہے اور طبیب اس کو جو چیز کی تجویز کرتا ہے یہ انسان اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم طبیب کے مثل ہے، ہم مریض ہیں۔ اس دنیا اور اس کائنات کے اندر جو پروردگار عالم نے پوشیدہ کیا ہے، اس دنیا میں اس کائنات میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مفید ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضرر ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے ضرر دہ ہے۔ اس لیے اس انسان پر لازم یہ ہے کہ پروردگار عالم کی قضاء و قدر پر راضی رہے اور جو پروردگار عالم نے اس کی قسمت میں لکھ دیا اپنی اس قسمت پر قانع رہیں اور پروردگار عالم کا شکر بجا لائیں۔ لئن شکرتم، اور اگر تم پروردگار عالم کا شکر کرتے رہو گے، لازیدنکم، پروردگار عالم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اور اس کے بعد ہم پروردگار عالم کی اطاعت اور اس کی نافرمانی نہ کرنے کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، امام جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومن کی 3 خصوصیتیں ہیں، مومن کی 3 خصلتیں ہیں، جن کی پہلی خصلت التوفیق من اللہ، یعنی مومن کو پروردگار عالم کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ وہ انسان جسے خدا کی توفیق نصیب نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔
انسان اگر پروردگار عالم کی توفیق کے سائے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. آپ دیکھیں عزیزان گرامی قدر، عجیب نہیں ہے کہ بعض لوگ غریب و فقیر و مسکین و نادار و تنگ دست و خمس و زکوٰۃ دینے پر راضی نہیں ہیں، غریب کے لیے خرچ کرنے پر راضی نہیں ہیں، خمس و زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، فقیر و نادار و مسکین کو ادا نہیں کرتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے خرچ نہیں کرتے ہیں. لیکن یہی انسان اپنے آنے والی 7 نسلوں کے لیے مال و متاع اور زمین و جائیداد اکٹھا کیے ہوئے. اللہ اکبر. یعنی آج کے زمانے میں انسان کے لیے جو گزر رہا ہے، جو عبور ہو رہا ہے، جو انسان اس زندگی کو بسر کر رہا ہے، اور اس زندگی میں جو دیکھ رہا ہے غریب و فقیر و نادار و مسکین و خمس و زکوٰۃ کو ادا نہیں کر رہا، لیکن آنے والی 7 نسلوں کے لیے، آنے والی کئی پشتوں کے لیے مال و متاع کو اکٹھا کر رہا ہے. یہ انسان اپنی زندگی کے آخری عمر میں ہے، اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہے، لیکن اس کے باوجود مال و متاع کو اکٹھا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، جبکہ یہ نہیں جانتا کہ پروردگار عالم کی توفیق سلب ہے اس سے. اگر اسے پروردگار عالم کی توفیق ہوتی تو یہ انسان مومنین، غریب و فقیر و نادار و مسکینوں کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا. پروردگار عالم کی توفیق جسے شامل ہوتی ہے وہ انسان خادم ملت ہوتا ہے، خادم قوم ہوتا ہے، خادم اسلام و شریعت ہوتا ہے. لیکن اگر پروردگار عالم کی توفیق کو سلب کر لیا جائے تو یہ انسان صرف مال اور متاع کی جمع اندازی میں لگا رہتا ہے. اور معصومین علیہ السلام کی روایت کے عنوان سے کہ اگر یہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، اور اسے بولنے کی اجازت اگر دے دی جاتی تو یہ انسان پھر وہاں قبر میں سے جا کر کے بولتا کہ میرا جو مال تھا جس کو میں نے جمع کیا تھا، جائز طریقے سے جمع کیا تھا، ناجائز طریقے سے جمع کیا تھا، میں نے جو اس مال کو جمع کیا تھا آج اس کا حساب میں دے رہا ہوں، اور اس سے مزے اور اس سے فائدے میرے آل و اولاد اٹھا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں پروردگار عالم سے توفیق طلب کرنی پڑے گی کہ پروردگارہ ہمیں توفیق نصیب فرما کہ ہم خادم قوم و ملت و شریعت و غریب و فقیر و نادار و مسکین بنے رہیں، اور ان لوگوں کی خدمت میں اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ تیرے مقرب بندوں میں شمار ہو سکیں. انبیاء الہی معصومین علیہ السلام کا شعبہ یہی رہا ہے کہ وہ لوگوں کی، غریبوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی خدمت میں اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے. ناظرین گرامی قدر، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ مومن کی دوسری علامت ہے واعظ عن نفس. مومن اپنے نفس کو وعد و نصیحت کرنے والا ہے، مومن اپنے نفس کو نصیحت کرتا ہے. ایک عالم دین آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں اپنے چہرے کو دیکھ کر کے اپنی داڑھی سے مخاطب ہوتے اور کہتے ہیں کہ تو زیادہ سن رسیدہ ہے یا میں زیادہ سن رسیدہ ہوں. اس کے بعد میں خود کہتے ہیں کہ اے ریش، میں تجھ سے زیادہ سن رسیدہ ہوں، تو مجھ سے 15 سال چھوٹی ہے، میں تجھ سے 15 سال پہلے اس دنیا میں آ گیا تھا، تو 15 سال بعد میرے چہرے پر آئی ہے. اور اس کے بعد اپنی ریس سے اور اپنی محاسن سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو چونکہ مجھ سے چھوٹی ہے، 15 سال بعد اس دنیا میں آئی، لیکن تو بدل گئی، تجھ میں تبدیلی آ گئی، تیرے بال سفید ہو گئے، تیرے بال سخت ہو گئے، تیرے بالوں میں تبدیلی آ گئی، تیرے بالوں میں سفیدی آ گئی، لیکن میں تجھ سے 15 سال بڑا ہونے کے باوجود مجھ میں تبدیلی نہیں آئی، مجھ میں چینجنگ نہیں آئی، وہی اخلاق، وہی کردار. جتنا مسن یہ انسان ہو جاتا ہے، جس طریقے سے ایک پیڑ جیسے بڑھتا جاتا ہے اس پیڑ کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے اس میں پھل آ جاتے ہیں ویسے ویسے وہ پھل جھکتا نظر آتا ہے. اس انسان کے اوپر لازم ہے کہ جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا چلا جائے ویسے ویسے یہ جھکتا چلا جائے، ویسے ویسے اس میں بردباری آ جائے، ویسے ویسے یہ اس میں تبدیلی آ جائے، اور یہ لوگوں کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے.
مومن کی تیسری علامت مولا فرماتے ہیں وقبول من ینصحہ، یعنی جو اس انسان کو نصیحت کرے، جو اس انسان کو وعظ کرے، مومن کی علامت یہ ہے کہ یہ انسان اس وعظ و نصیحت کو، وہ مومن اس وعظ و نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ہمیں وعظ و نصیحت کرے، چاہے وہ ہمارا چھوٹا ہو، چاہے وہ ہمارا بڑا ہو، چاہے وہ کسی دوسرے قوم و مسلک کا سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، امام فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اگر تمہاری گمشدہ چیز تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ کس سے مل رہی ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہو کہ یہ ہماری گمشدہ چیز تھی، ہمیں مل رہی، الحکمت ضالۃ المؤمن، امام فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ یہ حکمت اس انسان کو جس سے بھی ملتی ہے وہ اس سے اخذ کر لیتا ہے۔ یہ نصیحت انسان کی گمشدہ شے ہے، بہت اہم ترین شے ہے۔ اگر کوئی انسان ہمیں نصیحت کر رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑے فخر کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرنے والا موجود ہے۔ وقبول من ینصحہ، یعنی مومن کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ نصیحتوں کو قبول کرنے والا۔ آئے ماہ مبارک رمضان میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں مجھے تیری رضایت نصیب فرما، پروردگارہ مجھے توفیق نصیب فرما کہ میں نیک کاموں کو انجام دے سکوں اور تیری اطاعت کر سکوں، تیری نافرمانی نہ کروں۔ پروردگارہ اے وہ جو سوالیوں کے سوالات کو مستجاب کرتا ہے، جو سائلوں کو کبھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری اہم ترین دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں آتش جہنم سے نجات دے دے، ہمیں حسن آخرت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ